اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الکتاب، وہ کتاب جس میں اس کائنات کے، اس جہان کے، اس جہان کے، آسمانوں کے، زمینوں کے، ہر مخلوق کے، ازل سے ابد تک پیش آنے والے ہر واقعے کے اور اترنے والے ہر امر کے، ہر سبب کے، زندگی کے، موت کے ریکارڈ درج ہیں۔ الکتاب یہ اللہ کا علم ہے جو محیط ہے، چھایا ہوا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس کے علم کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ یہ کرسی، یہ تخت، یہ بادشاہت علم ہے اس کا جو الکتاب ہے۔ یہ الکتاب ہے۔ الکتاب میں ہر سبب درج ہے۔ یہ دنیا جو اسباب کا گھر ہے، یہاں ایک کے ہونے کے لیے دوجے کا ہونا لازمی ہے۔ یہی طریقہ ہے، یہی دستور ہے۔ تو بھی ایک سبب ہے اور میں بھی ایک سبب ہوں، یا تو جنت کے پیدا کرنے کا یا دوزخ کے پیدا کرنے کا۔ اللہ بادشاہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی۔ ان سب میں حکم اتر رہا ہے اللہ کا، نازل ہو رہا ہے، جاری ہو رہا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے رکھا ہے، کنٹرول رکھا ہے۔ ہر شے کے اندازے اس کی تقدیریں مقرر کر رکھی ہیں۔ اس دنیا میں آنے والی آسمانی کتابیں اور صحیفے سب اسی الکتاب کا حصہ ہیں جو اپنے اپنے دور میں نازل ہوتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے دے رہا ہوں، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ قرآن میں روح القدس کون ہیں جن کا ذکر ہے؟ تو کہہ دے کہ اسے تیرے رب کی طرف سے پاک فرشتے نے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کے دل جما دے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ پاک روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کا علم الکتاب سے لے کر مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں پہ وحی کی شکل میں نازل فرماتے رہے۔ ہر معجزے کے پیچھے، ہر واقعے کے پیچھے، ایسے واقعے کے پیچھے جو عام انسان اپنی فطرت میں نہیں دکھا سکتے، وہاں اللہ نے قرآن میں صاف بتایا کہ جو ایسا معجزہ یا کرامت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی انسان میں اپنا کوئی کمال نہیں۔ جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میرا احسان یاد کر جو تجھ پر اور تیری ماں پر ہوا ہے، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے بات کرتا تھا گود میں اور ادھیڑ عمر میں، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے جانور کی صورت میں میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، تب وہ میرے حکم سے اڑنے والا ہو جاتا تھا۔ پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، اور جب مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا۔ پھر موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، ہم نے کہا ڈرو مت، بے شک تو ہی غالب ہوگا، اور جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے ڈال دے کہ نگل جائے جو کچھ کہ انہوں نے بنایا ہے، اور صرف جادوگر کا فریب ہے۔
اور جادوگر جہاں بھی جائے جو بھی کرے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی فریب فریب ہیں اور معجزہ معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور جب وہ زندہ سلامت آگ سے باہر آ گئے، تو اگر ایسا واقعہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہو جائے، بہت جدید دور میں اگر کسی انسان کے ساتھ یہ ہمیں نظر آ جائے کہ وہ آگ میں جلا نہیں، تو لوگ اسے خدا بنا کر اسے پوجنے لگ جائیں گے، جبکہ اللہ حقیقت بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اب یہ آیت دیکھیے جنگ بدر کے واقعے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھجوا رہا ہوں پے در پہ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور تو نے مٹی نہیں پھینکی جبکہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس معجزے کے پیچھے، ایسے ہر واقعے کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور اس وضاحت کی ضرورت اسی لیے پڑی کہ مٹی جو وہاں پھینکی کافروں کے پاؤں اکھاڑنے کو، تو وہ بھی آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ رسول پاک تو جانتے ہی تھے، مگر اتنی وضاحت رب پاک نے ہم جیسوں کے لیے کی، جو کسی بھی انسان میں آج کے دور میں بھی کچھ نیا عجیب دیکھ کر اسے خدا بنا لیتے ہیں۔ اب تک قرآن کی آیات سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہی ہے کہ کوئی بھی عام حالت سے ہٹ کر واقعہ ہو جائے جسے معجزہ یا کرامت کہتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتی ہے، جو کسی انسان کے ہاتھوں ظاہر ہو جائے۔ اب ایسا ہی دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں دعوت دی اور اس کے آنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت اپنے دربار میں لانے کا حکم جاری کیا، تو ایک جن بولا کہ میں تخت لے آؤں گا، اور دربار جب تک آپ کا برخاست ہوگا اس سے پہلے ہی، جبکہ ایک شخص وہاں موجود تھے۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔